خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں خوابوں کی تعبیریں۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جناب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو جب سب کے فیصلے ہو رہے ہوں گے تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام دیکھیں گے کہ ایک شخص کو پکڑ کر سوئے جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آواز دیں گے، یا احمد کے نام سے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آواز دیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوں گے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آپ کا فلاں امتی جو ہے اسے سوئے جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں کو پکڑیں گے اور انہیں کہیں گے کہ اسے چھوڑ دو۔ فرشتے کہیں گے کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور ہمیں یہ حکم ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہے، اس لیے سوئے جہنم اسے لے جایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر اللہ رب العزت کے عرش کی طرف اپنے سر کو اٹھائیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے مولا، کیا تو نے نہیں فرمایا تھا کہ تجھے تیری امت کے معاملے میں تجھے راضی کر دوں گا؟ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب عرض کریں گے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا، اے فرشتوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں کہہ رہے ہیں وہ ان کی بات مانو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کو کہیں گے، اسے دوبارہ نامہ اعمال جو ہے اس کے تولے جائیں، میزان عمل پر اسے لایا جائے گا۔ جب میزان عمل پر لایا جائے گا پھر وہی معاملہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے ایک رکا نکال کر اس کے نامہ اعمال میں رکھیں گے، جس سے اس کی نیکیاں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی اور نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے، اتنے حسین و جمیل چہرے والے آپ ہیں کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ جو رکا میں نے تیرے نامہ اعمال میں رکھا ہے یہ وہ درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا پر درود و سلام پڑھنا جہاں دنیا میں فائدہ دیتا ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت سے قیامت کے دن بھی ہماری بخشش کا، نجات کا ضرور ذریعہ بنے گا۔ ہمارے ساتھ مولانا اسد مدنی صاحب موجود ہیں، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیسے ہیں حضور؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل ماشاء اللہ۔ حال۔ اس سے پہلے کہ ہم کالز کی طرف بڑھیں، کچھ میسیجز ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی میسیج ہیں، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں دیکھتی ہوں کہ خواب میں قیامت کو دیکھتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت آ گئی ہے اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، پتھروں کو میں اپنے ہاتھوں سے روکتی ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا، مجھے کوئی نقصان ہوا نہیں۔ اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ اللہ پاک کی جانب سے بعض اوقات تنبیہ کے طور پر اور انسان کو آخرت کی طرف راغب کرنے کے لیے اس طرح کے خواب دکھائی دیے جاتے ہیں۔ تو اسے اپنے حق میں یوں سمجھیں، جن خاتون نے یہ دیکھا ہے کہ گویا کہ قیامت کا منظر انہیں دکھایا گیا، تو ایک ریمائنڈر ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں۔ اگر کوئی ایسا فرض یا واجب ہے جو چھٹ رہا ہے تو اس کی پابندی اختیار کریں، اور اگر کوئی ایسا کام سرزد ہوتا ہے جو شرعاً ناپسندیدہ ہے، نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے اپنے آپ کو دور کریں۔ تو خاتون ہیں، میں عرض کروں گا کہ اسلامی بہنوں کا، خواتین کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس سے رابطے میں رہیں۔ الحمدللہ پورا ایک نیٹ ورک ہے، تو جیسا ماحول ہوتا ہے انسان ویسا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح اسلامی بھائیوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے پورا ایک نظام ہے دعوت اسلامی کے تحت، اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہے۔ جو ان کے اجتماعات ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں۔ امیر اہل سنت نے 63 نیک اعمال کویسچنز جو ہے وہ دیے ہیں، ان کو پڑھ کر اگر حاصل کر لیں گی تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ چلیے، مزید کالز بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سائل کہاں سے ہیں اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ محمد شہباز اتاری، ضیاءکوٹ سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کچھ دن پہلے میں نے خواب دیکھا تھا، ایک بہت بڑا قلعہ ہے
قلعے کے باہر کی دیواروں کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور زیتون کے باغ ہیں اور زیتون نیچے گرے ہوئے ہیں. میں وہ اٹھا کے کھاتا بھی ہوں. سیاہ زیتون ہے کالے کلر کے, اور وہ شاپر میں بھی ڈال کے آدھا شاپر میں نے بھر لیا ہوا ہے اور اٹھا کے کھا بھی رہا ہوں. اس کی تعبیر فرما دیجیے. جی حضرت, زیتون دیکھے ہیں سیاہ کلر کے اور تھیلیاں بھی بھر رہے ہیں اس کی. ماشاءاللہ اچھا ہے اور رزق میں برکت کی علامت ہے. اگر آپ کی کوئی دشواری تھی کام کاج کے تعلق سے, کاروبار کے تعلق سے, تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ دور ہوگی. تو اچھا خواب ہے, اور جب بھی اچھا خواب دیکھیں اللہ پاک کا شکر ادا کریں, رائے خدا میں کوئی صدقہ بھی کریں. اگر کوئی پریشانی ہے تو انشاءاللہ دور ہوگی. خواب اچھا ہے, پازیٹیو ہے. اللہ پاک رحمت فرمائے. ویڈیو سوالات ہیں ہمارے پاس. جی چلائیے ویڈیو سوال, کیا پوچھ رہے ہیں؟ میرا نام حنزلہ ہے. اگر خواب میں کوئی عمارت ڈوبتی ہوئی دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ڈوبتی عمارت خواب میں. عمارت کس کی ہے, کس طرح سے ہے, کس طرح سے ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے, ڈیٹیل آپ نے بیان نہیں کی. البتہ خواب اچھا نہیں ہے. عمارت کا ڈوبنا یا بندے کا اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا مصیبت میں مبتلا ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے, آزمائش کی یہ دلیل ہوتی ہے. تو بہرحال آپ سے میں گزارش کروں گا جس نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں. صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. اگر کوئی مصیبت آنی ہوگی تو انشاءاللہ صدقے کی برکت سے آپ کی حفاظت کا سلسلہ رہے گا. بعض اوقات کچھ خبر, کوئی ایسی نیوز سن کر یا دیکھ کر ذہن میں وہ رہ جاتی ہے, اور بعض اوقات وہ بھی خواب کا باعث ہوتی ہے. تو بہرحال صدقہ کر دینا نقصان ہرگز نہیں ہے, ثواب ہی ثواب ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. تو انشاءاللہ اس سے تسلی بھی دل کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. مزید کچھ ویڈیو سوالات ہیں, یہ چلائیے. اگر کوئی شخص کسی مردے کو خواب میں آیت پڑھتے ہوئے دیکھ لے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی, مردے کو خواب میں آیت پڑھتے ہوئے دیکھ. نارمل ہے. عموماً ہم لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, تو ہو سکتا ہے ان کا کوئی قریبی ہو جو دنیا سے چلا گیا ہو اور انہوں نے اس کو دیکھا ہو. بہرحال یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے, چونکہ تعبیر جو ہے وہ آیت کے مفہوم کے مطابق ہوتی ہے. صحیح. تو یہ انہوں نے بیان نہیں کیا. مطلقاً تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا اٹس نارمل, اس کے اندر کوئی ایسی نیگیٹو یا برائی والی بات تو نہیں ہے. تو اس میں تشویش میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. چلیں اللہ پاک آسانی والا معاملہ کرے. مزید ویڈیو سوالات ہیں تو وہ دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں کسی کی کلاڑی ٹوٹتے ہوئے دیکھنا, اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب میں کلاڑی ٹوٹ گئی. ہاں, ڈیپینڈ کرے گا کس کے بارے میں دیکھا ہے, چونکہ مختلف ایکسپیکٹس ہوں گے. ہو سکتا ہے کوئی لکڑی کا ہی کام کرتا ہو, وہی کارپینٹر, اور اس کے اوزار ٹوٹتے رہتے ہیں, ایک نارمل بات ہے. تو جب تک معلوم نہیں ہوگا کہ کس کے بارے میں دیکھا, کس طور پر دیکھا, تب تک اس کے بارے میں کچھ عرض نہیں کیا جا سکے گا. البتہ جس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے اس کے لیے بھلائی کی, خیر خواہی کی, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ضرور کر دیجیے گا. کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں کہ خواب میں بہت زیادہ چوہے دیکھنا کیسا ہے, اور خواب میں عورتوں کو جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہے؟ چوہا یہ بری عورت کی علامت ہوتی ہے. خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے انٹریکشن پر غور رکھے. اگر اس کا کوئی ایسا تعلق خواتین کے ساتھ رہتا ہے تو اس میں کانشیس رہے. جتنے بھی شرعی احکامات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھے, غور کرے, ورنہ ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا ہو. اور چونکہ اچھے کردار والی عورت کی علامت نہیں ہے, برے کردار کی علامت بیان کی گئی ہے, لہٰذا کانشیس رہنا چاہیے اور ہر اعتبار سے غور کرے. ظاہر ہے کہ ہم اس طرح ڈائریکٹ کسی کے بارے میں حکم تو نہیں لگا سکتے, آپ کے خاندان یا فیملی یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو. ہم یہی عرض کریں گے کہ آپ غور کر لیں, آپ کا خواتین سے جو بھی جس لیول پر بھی تعلق رہتا ہے, انٹریکشن رہتا ہے, تو اس کو شرعی حوالے سے ایک دفعہ کراس چیک کر لیا جائے. انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی کمی ہوگی, کوئی کمزوری ہوگی تو وہ دور ہو پائے گی. اور بعض اوقات یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کے گھر میں چوہوں کا پرابلم ہی ہو اور وہ اس طرح کا خواب دیکھتا ہے, پریشان ہے. تو کیونکہ بعض علاقوں میں یا بعض جگہوں پر, جیسے کراچی کی بات کریں تو بعض علاقوں میں جو گراؤنڈ فلور کے گھر ہوتے وہاں پہ یہ مسائل کا سلسلہ زیادہ رہتا ہے. تو غور کر لیں کہ اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہیں اور وہ امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے, پھر تو ظاہر ہے کہ
اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جو پہلے میں نے عرض کیا اس کے مطابق غور فرما لیجیے۔ چلیے مزید کچھ ایس ایم ایس ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں میرا نام شہزاد طاری ہے اور میں اقبال نگر سے ہوں، اگر کوئی خواب میں اپنے جاننے والے کو دودھ کا پیالہ پیش کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا ہے، اس سے بھلائی ملنے کی علامت ہے، اور اگر وہ صاحب علم ہے تو انشاءاللہ اس سے برکت ملے گی، علم ملے گا، اور اچھائی پہنچنے کی، خیر خواہی ملنے کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ تو جسے دیکھا ہے کہ وہ آپ کو دودھ کا پیالہ دیتا ہے تو اس کی طرف سے آپ کے لیے کوئی بھلائی کا کام، نیکی کا کام ظاہر ہوگا۔ اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے، کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ راکھ ہے اور بہت ساری اس میں بہت بڑے کالے رنگ کے سانپ ہیں اور ڈنگ بار بار دکھا رہے ہیں، اور اپنے بھائی کو آواز دیتی ہوں، وہ بھاگ کر مارنے آتے ہیں، پھر سانپ بھاگ جاتے ہیں، پلیز تعبیر بتا دیں۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ ظاہر ہے کہ سانپ کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا، اور حملہ آور ہونا اس کا دشمن کوئی برا شخص ہے، کوئی ایسا ہے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں، کچھ صدقہ کریں، اور اپنے ماحول پر، اطراف پر غور بھی رکھیں، نظر بھی رکھیں، کہیں سے کوئی نقصان کا اگر پہلو ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش فرمائیں۔ اسی طرح ایک اور سائل ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میرے گھر والوں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پر ہیں اور لوگ حج پر جا رہے ہیں اور وہ خود نہیں جا سکتی، بہت رو رہی ہیں اور میں نے بھی جانا ہے، پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ محبت کی علامت ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اس کے دل میں حج کی سعادت پانے کی تمنا یقیناً ہوا کرتی ہے، اور جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو وہ بعض اوقات زیادہ تڑپتے بھی ہیں، خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو ایک اچھی کیفیت دیکھی ہے، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، کوشش بھی کرتی رہیں جن کے حق میں دیکھا ہے یا جنہوں نے دیکھا ہے خواب، اور اسباب کی کوشش بھی کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ ایک اچھی کیفیت دیکھیے، پازیٹیو ہی اس کو قرار دیا جائے گا، البتہ کوشش کریں، دعا بھی کریں، اللہ پاک انہیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے، ہر مسلمان کو بار بار حج و زیارت مدینہ کی سعادتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور سائل پوچھ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے پیچھے دیکھا ہے، میرے پیچھے یلو کلر کے بچھو لگے ہوئے ہیں، یعنی پیلے کلر کے، جی، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ بچھو بیسیکلی برا شخص ہے، اور وہ ہے کہ جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے۔ جیسے کہ بچھو کی خصلتیں بیان کی جاتی، تو جو یہ خواب دیکھے تو وہ اپنے معاملات کو مزید کانشیس اور احتیاط کے ساتھ سر انجام دے۔ ہو سکتا ہے کہیں پر کاموں میں کمزوری کی وجہ سے یا بے احتیاطی کی وجہ سے انہیں کسی نقصان کا اندیشہ ہو، تو ذرا کانشیس رہیں گے، دیکھ بھال کے کام کریں گے تو انشاءاللہ نقصان سے بچ سکیں گے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جب بھی اس طرح کی کوئی تعبیر بیان کی جاتی ہے تو ہمیں ضرور ایک مرتبہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ انسان دھوکہ عموماً اسی سے کھاتا ہے جس پر اعتماد کرتا ہے، اور جس پر اعتماد ہی نہیں کیا تو انسان آلریڈی کانشیس ہوتا ہے، تو وہاں پر نقصان کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ اور دھوکے میں بھی آس پاس کے قریبی لوگ جو ہے وہ عموماً زیادہ انوالو ہوتے ہیں، تو ماحول اپنا اچھا رکھنا چاہیے، انٹریکشن اچھا رکھنا چاہیے، صحبت اپنی اچھی رکھنی چاہیے، اٹھنا بیٹھنا کم از کم بندہ ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے کہ بظاہر جن سے کوئی دھوکے کی امید نہ ہو، تو اچھے ہوں گے، نیک طبیعت لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ بہت سارے نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ آپ کو اچھے لوگ میسر آئیں گے، عاشقان رسول کی صحبت ملے گی، سیکھنے سکھانے کا چونکہ ماحول رہتا ہے، نیکی کی دعوت دینے کا، سمجھنے کا، توبہ کا، گناہوں سے بچنے کا، تو جب اس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پر اچھے افراد آسانی سے مل سکتے ہیں، ورنہ معاشرے کا جو حال ہے وہ سب جانتے ہی ہیں، اس وقت معاشرے میں جو ہو رہا ہے اور جو واقعات سننے میں آتے ہیں، تو الامان والحفیظ، اللہ پاک ہر ایک کو اچھی صحبت نصیب فرمائے۔ اسد بھائی، اس میں آج کل نوجوانوں کو جو ہے نا وہ بڑی جلدی امپریس ہو جاتے ہیں ہر ایک سے، جو مطلب انہیں اچھا بولنے والا مل جاتا ہے یا جس کی پرسنالٹی بظاہر اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے تو بہت جلدی اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی جلدی کسی کی طرف مائل ہو جانا، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو تھا ہی کچھ نہیں، تو بالخصوص نوجوانوں کے لیے کیا اپنا موٹیویشن کس کو اپنا جو ہے وہ سمجھیں اور کس کی طرف زیادہ مائل ہوں؟
دیکھیے جذبات سے تو کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ ہے۔ تو جس طرح کا آپ نے بیان کیا ہے، تو عموماً جو جذبات سے مغلوب ہو کر فیصلے کرتے ہیں تو اس میں متاثر ہونا بھی ہے۔ اب ایک دو سپیچز کسی کی سن لی یا کسی کی کوئی ایک آدھ چیز دیکھ لی تو آپ اس سے اتنا متاثر ہو گئے کہ آپ نے اس کو بالکل ہی ہر اعتبار سے درست سمجھنا شروع کر دیا۔ اور خاص طور پر یہاں پر جن سے آپ کا فزیکل ریلیشن نہیں ہوتا، جو آپ کے اطراف میں نہیں ہے، جس کو آپ زیادہ نہیں جانتے، صرف آپ یہ 2-2.5 فٹ کی اسکرین کی حد تک آپ جانتے ہیں، تو وہاں پر متاثر ہونا اور پھر اس کے پیچھے لگے رہنا اور بعد میں پتہ لگنا کہ جو سوچا تھا نکلا کچھ اور، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا، تو ایسا بکثرت ہوتا ہے۔ تو وی شوڈ بی کانشیس۔ بہت جلدی متاثر ہونا یہ کوئی اچھی صفات میں شمار نہیں کیا جاتا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی سے متاثر ہی نہیں ہونا چاہیے، ایک بیلنس پرسنالٹی ہونی چاہیے۔ بھئی جتنا ہے جو ہے، جس کے بارے میں آپ کو صحیح معلومات ہیں اور ایک حد تک آپ نے اس کو پرکھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، تو آپ اس کے بارے میں اپنی کوئی بھی رائے قائم کریں۔ رائے قائم کرنے میں خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو، دونوں اعتبار سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک آدھ چیز کسی کی محسوس ہوئی اور اس کو بالکل ہی اپنی گڈ بک سے نکال دیتے ہیں زندگی بھر کے لیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک آدھ اچھی چیز دیکھ کر آپ اتنے متاثر ہو گئے کہ بعض اوقات شک ہونے لگتا ہے کہ اس کی عقل بھی سلامت ہے یا نہیں، کہ یہ اس کے پیچھے ایسا پڑا ہوا ہے، ایسا پڑا ہوا ہے، اور اس کی ہر اچھی بری چیز کی ایسی تعویل کریں گے کہ بندہ سوچے گا کہ اس کی دماغ کے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو جب بندہ کسی سے متاثر ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کی برائیاں نظر نہیں آتی، اور ہوتا یہ ہے کہ پھر ایک وقت گزرنے کے بعد جب حقیقت آشکار ہوتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور پھر آپ اپنا نقصان کر چکے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جو بزرگوں سے سیکھا، بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہمیں اللہ کی رحمت سے موقع ملا، تو وہ بہت جلدی متاثر نہیں ہوتے۔ ایک صفت ہے، خصوصیت ہے، ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ نوجوانی ہی سے ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کریں اور آنکھیں کھلی رکھیں۔ بعض اوقات ابتدا میں ہو سکتا ہے وہ شخص ٹھیک تھا، لیکن آپ ایسی اندھی تقلید میں پڑ جاتے ہیں کہ پھر آپ کو اس کی کوئی بھی چیز بری نہیں لگتی۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں عقل استعمال کرنے کا اللہ پاک نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے، تو عقل جو ہے وہ بندے کو ہمیشہ استعمال کر کے ہی کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ چونکہ سوال آپ کا بڑا جنرلائز تھا، تو جنرلائز سے ہی بات ہو سکتی ہے، ظاہر ہے اسپیسیفک ہم ہو نہیں سکتے، لیکن دیٹ از اے کائنڈ آف پرسنالٹی۔ اور عافیت کا راستہ یہی ہے کہ جلدی متاثر نہ ہوا جائے جب تک کہ آپ کسی کے بارے میں ایک کما حق جتنی معلومات ہونی چاہیے وہ حاصل نہ کر لیں۔ تو انشاءاللہ اگر اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو بہت مقامات پر آپ نقصان سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ الکریم۔ بڑے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں۔ کچھ آڈیو کالز ہمارے پاس ریڈی ہیں، جی چلائیے۔ یہ میں نے کسی کو وہ پیسے دیے تھے کسی کام کے لیے، تو وہ کام بھی میرا نہیں ہوا، پھر اس کے بعد میں خواب میں آیا کہ میں اس کو مار رہا ہوں، دفڑ بفڑ مار رہا ہوں، رات کو 2 بجے کا ٹائم، تو اس کے وہ میں نے کہا تعبیر بتاتے نا آپ۔ چلیے جی نیکسٹ کال دیجیے۔ اور میں نے خواب میں دیکھا کہ صبح کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم، اور اس میں ایک قبر دیکھتا ہوں، اس کے ارد گرد 2-3 قبریں اور ہیں، ان قبروں کے ارد گرد جو درخت لگے ہوئے ہیں ہرے بھرے، اور وہاں ہوا چل رہی ہے، ان درختوں کی ٹہنیاں اور پتے خوب لہلہا رہے ہیں، بس اتنا میں نے دیکھا۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام غلام حسین ہے، میں لاہور سے ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا مردہ اور وہ اصل میں زندہ ہے۔ مردہ اصل میں زندہ ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتا ہے ان کی محبت ہو، جن شخصیت کو انہوں نے دیکھا ہے فوت ہو گئے ہوں، کوئی قریبی عزیز ہو سکتا ہے، اور تمنا ہو کہ کاش یہ زندہ ہوتے۔ صحیح۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اسی خواہش کے مطابق خواب دیکھتا ہے، لیکن چونکہ خلاف واقع ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے جو دنیا سے چلا گیا اب اس نے واپس تو نہیں آنا، تو آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، ڈیزائر ہو سکتی ہے، کوئی خیال ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ مسلمان ہے جسے آپ نے دیکھا ہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں۔ دوسرے ہمارے کالر تھے، پوچھ رہے تھے کہ صبح کے وقت میں قبر دیکھی ہے اور بہت ساری قبریں ہیں، درخت ہیں، ہوا چل رہی ہے، لہلہا رہے ہیں،
ہاں نارمل ہے، اس طرح کے قبرستان میں مناظر ہوتے ہیں، عموماً ہمارے ہاں درخت ہوتے ہی ہیں، تو نارمل ہے، کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے، البتہ اسے اپنی آخرت کے لیے ایک ریمائنڈر سمجھیں اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اچھا، پہلے سائل تھے کہ پیسے دیے ہیں تو وہ پیسے واپس دے نہیں رہے تھے، تو رات کو 2 بجے خواب دیکھا ہے کہ اس کو مار رہے ہیں، یہ کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے، اگر آپ کے واقعی رقم پھنسی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ نکل آئے، لیکن حکمت عملی کے ساتھ ظاہر ہے کہ معاملہ کرنا چاہیے۔ اب کتنے پیسے ہیں، کیا ہے، وہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، بعض اوقات سامنے والا واقعی پھنسا ہوا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی بھی کرنی چاہیے، دونوں طرح سے معاملات کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ خواب کی بنیاد پر فیصلہ نہ کیجیے گا، ایسے فیصلے جو ہے وہ عقل سے، دانش سے اور ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے کرنے چاہیے۔ تو اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ جذبات بھی ہوں گے، ظاہر ہے رقم پھنس جاتی ہے تو بندے کے کام رک جاتے ہیں، آزمائش بھی ہوتی ہے، تو خواب میں آپ نے اس طرح کا معاملہ دیکھا، لیکن اس کی بنیاد پر کوئی تعبیر بھی عرض نہیں کر پاؤں گا، اور نہ میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس پر کوئی آپ جذباتی فیصلہ کریں۔ مشورہ کریں آس پاس لوگوں کے ساتھ اور سچویشن کو دیکھ کر اس کے مطابق آپ معاملہ کریں۔ البتہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے قرض پھنس گیا ہو، رقم پھنس گئی ہو، نہ ملتی ہو، تو اس کے وظائف بھی ہیں، وہ وظیفہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی رقم کا معاملہ آسانی کے ساتھ حل فرما دیں۔ کچھ میسیج ہیں، سوال آیا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ رات کو بہت سخت زلزلہ آیا ہے، پتھر برستے ہیں، مکانات گر رہے ہیں، میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، کچھ پتھر مجھے بھی لگے ہیں لیکن مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ یہ اچھا خواب نہیں ہے، مصیبت کی، آزمائش کی یہ علامت ہوتی ہے۔ خود کریں یا اہل خانہ یا اہل محلہ مل کر، جس جگہ آپ نے یہ خواب دیکھا ہے اس طرح کا، تو مل کر اللہ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں، کچھ اس کی راہ میں صدقہ بھی کریں، اور کوئی اگر نافرمانی کا کام ہو رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ خواب اچھا نہیں ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا ضرور کیجیے۔ چلیے مزید آڈیو کال جو ہے وہ ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیجیے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری وائف ہے نا، جو اس کے سارے بال کٹے ہوئے ہیں بالکل کلین۔ میں یہ تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگلی کال دیجیے۔ جی، محمد اشفاق سرگودا سے۔ خواب یہ ہے کہ اگر کوئی مردہ آپ کو کپڑے دے جائے خواب میں، مطلب تھیلا ہو، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اگلی کال دیجیے۔ سر میں نے خواب میں ایک سانپ کو دیکھا ہے بڑے کو، جس کو میں مارتا ہوں وہ پھر بھاگ جاتا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں وہ نظر آتا ہے، پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ اس کی برائے مہربانی ذرا تعبیر بتا دیں۔ چلیے جوابات آپ کے شامل کرتے ہیں۔ پہلا سائل تھے، پہلے انہوں نے سوال کیا کہ میری زوجہ کے سارے بال کٹے ہوئے ہیں، خواب میں دیکھا ہے۔ عورت کے حق میں یہ اچھا نہیں ہوتا، اور کچھ معاملہ درپیش ہونا فیملی کے اندر اس کی علامت ہے۔ اپنے معاملات کو بہتر کریں، اگر کہیں پر جھگڑے کی، لڑائی کی کوئی ایسی صورت ہے تو اسے اوائڈ کریں اور معاملے کو اچھے انداز پر حل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائیں۔ دوسرے سائل تھے، سوال یہ تھا کہ خواب میں مردے جو ہے وہ مردہ کپڑے کا تھیلا انہیں دے کر جاتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کوئی تعبیر نہیں ہے، فضول خواب ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ اچھا، بعض اوقات ایسے خوابات ہمارے مختلف سلسلوں میں آتے رہتے ہیں، تو نارملی ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی ایسا خواب آتا ہے نا تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کو کپڑوں کی ضرورت ہوگی، لگتا ہے تم نے اس کے کپڑے چھپا کے رکھے ہوں گے، یا اس نے کپڑوں کا بولا تھا تم نے اس کو لے کے نہیں دیے، تو وہ تمہیں کپڑے دے کر گیا ہے کہ یہ رکھو، تم نے نہیں دیے تو میرے پاس تو آ گئے، تو ایسی سچویشن بن جاتی ہے بعض اوقات، تو کیا فرمائیں گے؟ لوگ اپنے طور پر اندازے لگا رہے ہوتے ہیں اور ایسا نہیں ہوتا۔ عمومی جو باتیں مشہور ہیں تو تجربہ یہی ہے کہ وہ اس کی کوئی اصل کتابوں میں ہوتی نہیں ہے، تو وہ بس ویسے ہی لوگ بیچارے اپنے انداز پر اندازے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اتنا ضرور عرض کروں گا کہ مردہ کچھ مانگتا ہے یا کچھ ایسی چیز نظر آتی ہے تو ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فزیکل تو ہم کوئی چیز اس کو نہیں پہنچا سکتے نا۔ اب جا کر اب وہ کپڑے مانگ رہے ہیں یا کپڑے آپ نے دیکھ لیے، اب آپ جا کر نہ، اچھا اگر حقیقت میں دبائے بھی تھے تو اب بھی کپڑے تو اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو بھی وراثت کے معاملات ہوں گے، حقوق کے معاملات ہوں گے، وہ تو اپنی جگہ پہ رہیں گے، لیکن مردے کا کچھ مانگنا، کچھ دینا لینا، تو اس میں بہترین صورت یہی ہے کہ اس کے لیے آپ دعا کریں اور ایصال ثواب کریں۔
جس چیज़ کے بارے میں دیکھا ہے چاہیں تو وہی چیज़ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ مردہ کھانا مانگتا ہے یا اس کو کوئی دیتا ہے تو کچھ بنا کر غریبوں کو کھلا دیں, مسلمانوں کو کھلا دیں اور اس کا ثواب بھی سال کر دیں. کپڑا دیکھا ہے تو کپڑا صدقہ کر دیں. تو یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرنے میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن بس ذہن میں یہ رہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں اور کسی بھی نیک عمل کا ثواب جو ہے پہنچا سکتے ہیں. دو ہی چیزیں جو دنیا سے جانے والے کے حق میں جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. بقیہ اب اس کے اپنے اعمال کا سلسلہ تو ظاہر منقطع ہو گیا, الا یہ کہ کوئی ثواب جاریہ کی کوئی صورت تھی. تو بہرحال اس طرح سے کر لینا چاہیے, اور ایگزیکٹ وہی چیز دینا یا وہی چیز مانگنا یا اسی چیز کا فیملی میں یا خاندان میں ہونا نہ ہونا, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلے سائل تھے ہمارے کہ سانپ ہے, بہت بڑا سانپ ہے, اس کو مار رہے ہیں, مرتا نہیں ہے, بھاگ جاتا ہے. مارنا تو اچھا ہے, سانپ کو دشمن پر غلبہ پانے کی علامت ہوتی ہے. بھلے نہیں مرا لیکن اس پر غالب آ گئے, وہ بھاگ گیا, تو اللہ پاک دشمن سے حفاظت فرمائے گا. اس طور پر یہ ایک اچھا خواب ہے. پھر بھی کانشیس رہیں, اپنے معاملات کو بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں. کچھ ویڈیو سوالات مزید ہیں, یہ انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. میرا سوال ہے, خواب میں کنویں سے پانی کھینچنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. کنویں سے پانی کھینچنا, کنویں سے پانی کھینچنا اچھا ہے, ایک نفع ملنے کی, فائدہ پہنچنے کی علامت اور دلیل ہے. تو اگر وہ کسی مشکل میں تھے جنہوں نے خواب دیکھا تو اللہ پاک آسانی عطا فرمائے گا. اگلا سوال دیجیے. میرا ایک جاننے والا ہے, اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اس کے پیچھے تقریباً اکثر تعداد میں کتے دوڑ رہے ہیں. وہ بھاگتا بھاگتا ایک جنگل میں چلا جاتا ہے اور جنگل میں پریشان ہو جاتا ہے, راستہ بھٹک جاتا ہے. برائے کرم اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی. جی, اکثر کتے بھاگ رہے ہیں, کافی کثرت سے نظر آنے والا ہے یہ خواب. کتوں کو اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے عموماً لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح کی کیفیت بھی عموماً بیان ہوتی ہے, جیسا کہ انہوں نے بیان کی کہ کسی بیابان میں چلے گئے, جنگل میں چلے گئے. تو کمزور دشمن کی یہ علامت ہوتی ہے, برے شخص کی دلیل ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہو. تو ایک تو اپنے اطراف میں, ماحول میں تھوڑا نظر رکھیں, دوسرا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں, صدقہ کریں, تاکہ مصیبت سے آپ محفوظ رہیں. کچھ سوشل میڈیا پر بھی ہمارے ساتھ ناظرین ہیں. ایک سائل پوچھ رہے ہیں کہ ایک اسلامی بہن نے خواب میں 3 سال کے بیٹے کو کنویں میں گرتے ہوئے دیکھا ہے, حالانکہ حقیقت میں ان کا بیٹا جو ہے وہ جوان ہے. کہ کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جی, یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں پریشان کرنے کے لیے. تو توجہ نہ کریں اس کی طرف اور پریشان نہ ہوں, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں. بیٹا جوان ہے ماشاءاللہ, اس کے لیے دعا کر دیں. البتہ ویسے بھی خلاف واقع ہے کہ 3 سال کا بیٹا ہے ہی نہیں, وہ خواب میں دیکھا, تو ایسے خوابوں کی تعبیر بھی نہیں ہوا کرتی. پھر بھی دعا ضرور کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو ہر طرح کی آزمائی سے محفوظ فرمائے. کہ اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کہ میرا ایک 1.5 سال کا بیٹا ہے, اور میں نے یہ خواب کئی بار دیکھا ہے کہ کوئی عورت مجھ سے وہ چھین رہی ہے. میں اس کو نہیں دیتی اور وہ مجھے مارتی ہے, لیکن میں اپنے بچے کو محفوظ طور پر اپنے پاس رکھتی ہوں, اسے چھیننے نہیں دیتی. اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ خواب میں بھی نتیجتاً اچھا ہی ہے کہ وہ نہیں چھین پاتی خاتون. بعض اوقات ماں باپ اولاد کے حق میں بہت کانشیس ہوتے ہیں, اور عموماً ہوتے ہی ہیں ظاہر ہے, ان کی حفاظت کے حوالے سے اور دیگر تعلق کے حوالے سے. تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے کوئی خواب نظر آ گیا ہو, لیکن اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی واقعی خاتون ہے جو پیچھے لگی ہے اور آپ سے چھیننا چاہتی ہے. بعض اوقات شیطان بھی پریشان کرتا ہے, تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. البتہ چھوٹا بچہ ہے, 1.5 سال غالباً بتایا, تو جو بھی اس کے ظاہری اعتبار سے جو بھی حفاظت ہم کر سکتے ہیں, ہمیں عمومی اعتبار سے جو بھی اسباب اختیار کرنے چاہیے ان کا خیال ضرور رکھیں, اور کچھ صدقہ کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اگر کوئی برائی پہنچنے والی ہو تو اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے. ایک SMS آیا ہے, سائل پوچھ رہے ہیں کہ خود کو بہت سارے پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھنا کیسا ہے؟ پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. خواہشات کے پورا نہ ہونے کے علامت ہوتی ہے. کسی اٹیمپٹ کر رہے تھے, کوئی کوشش کر رہے تھے کسی چیز کے حصول کے لیے, تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کی راہ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. تو اگر کوئی واقعی کوئی ایسا کام ہے جو آپ
کرنے جا رہے تھے جن دنوں خواب دیکھا تو اس کو مزید بہتر انداز پر کریں، اور کوئی بھی اہم کام شروع کرنے سے پہلے صلاۃ الحاجات ادا کر لیں تاکہ اس کام میں آپ کے لیے آسانی کا معاملہ ہو۔ تو ڈوبتے ہوئے دیکھنا اپنے آپ کو یہ اچھا نہیں ہوتا، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا ضرور کریں۔ اب مزید ایک سائل ہے فیس بک پر اپنا سوال پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں اپنے سامنے والے 2 دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ قریبی رشتہ دار کو کوئی نقصان پہنچنے کی، بعض اوقات بیماری کی علامت ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے گھر میں کسی کو بیماری کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے غور کرنا چاہیے کہ کوئی بیماری کا ایسا سبب ہے ہمارے آس پاس، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ ایک اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، لیکن میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر والے میری دوسری شادی کروانا چاہ رہے ہیں، میں انہیں منع کرتی ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا تو نہیں ہوتا، یہ کسی آزمائش کی علامت ہوا کرتا ہے شادی شدہ خاتون کا یوں دیکھنا، لیکن جیسے کہ انہوں نے خود بیان کیا کہ اس پہ یہ راضی نہیں ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، اپنے گھر کے معاملات کو بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کرتی رہیں، انشاءاللہ بہتری کا معاملہ ہوگا۔ البتہ اس کے اندر کوئی ایسا نقصان کا واضح پہلو ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں، کچھ صدقہ اور خیرات وغیرہ کر دیں تو بہتر ہے۔ اب مزید تیسرا SMS میں سوال ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں گندے پانی کے گھڑے میں گرنے والی تھی، اچانک سے بچ گئی، پلیز اس کی تعبیر بتا دیں۔ گندے پانی کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، بری خبر کی علامت ہوتی ہے، لیکن آپ نے جس سے خود بیان کیا کہ گرنے والی تھی لیکن بچ گئیں، تو ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اللہ پاک جلد آپ کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے، تو دعا کرتی رہیں، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اسی طرح فیس بک پہ ایک سائل پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں زندہ مچھلی کو دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہوتا ہے، مچھلی کا دیکھنا نعمت ہے، اچھی خبر ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی خوشخبری ملے، کوئی اچھی خبر کا آپ انتظار کر رہے ہوں، تو اللہ پاک کی رحمت سے نصیب ہو، اچھا خواب ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے آج کل حالات ہیں تو اچھی خبریں تو ہر ایک کو ضروری ہیں کہ اچھی خبریں ملے تاکہ دل ان کا خوش ہو۔ مزید میسیج ایک شامل کرتے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بیل ہے وہ میرے پیچھے آ رہا ہے مارنے کے لیے، اور میں کسی جانے والے کے گھر چلی گئی ہوں تو وہاں بھی وہ بیل آ گیا، ایک دم وہ انسان ہو گیا، عجیب و غریب شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور میرے ڈر کر آنکھ کھل جاتی ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ فضول ہے، توجہ نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ کل رات خواب دیکھا ہے کہ کوئی مجھے کہتا ہے کہ 10,000 مکہ شریف کے اور 10,000 مدینہ شریف کے پیسے ہیں دونوں ہاتھوں میں، پھر بعد میں خواب میں مالٹوں کا باغ دیکھا ہے اور اس میں مالٹے بھی سارے پکے ہوئے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی؟ ویسے تو نامکمل سا ہے، 10,000 ہیں، اس سے کیا مراد ہے، وہ دے رہا تھا، لے رہا تھا، کیا تھا، اور یعنی دیے ہیں جس شہر سے یہ ہے کہ اس کے آس پاس مالٹوں کے باغات بھی اس خاص شہر میں تو نہیں لیکن اس علاقے میں بہرحال پائے جاتے ہیں، لیکن بے ربط سے دونوں چیزیں ہیں، کوئی خاص اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، مزید آڈیو کالز ہیں ہمارے پاس، آئیے شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ بھئی کوئی چیز مجھے لڑ گئی ہے، خون ہی خون تھا، کان کے اوپر لڑیا، سانپ نما خواب میں دیکھا ہے میں نے رات۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ مجھے اکثر خواب آتے رہتے ہیں کہ میں کسی بلندی والی جگہ پہ نا پر میں گرنے لگا ہوں، مجھے ویسے بھی ہائٹ فوبیا ہے، تو کائنڈلی اس کی تعبیر بتا دیں۔ چلیے جی، دونوں کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ کان پر کوئی چیز لڑی ہے، خون ہی خون ہے، سانپ جیسی ہے، سانپ نما کچھ مختلف سی کیفیت تھی، بہرحال دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، پریشان نہ ہو، کچھ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ عافیت رہے گی۔ دوسرے سائل تھے کہ بلندی کہہ رہے ہیں کہ ہائٹ فوبیا ہے ان کو اور بلندی سے گرتا ہوا دیکھ، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے عمومی، اسی سے متعلق خواب بھی نظر آتے ہیں، تو اگر ایسی وجہ ہوتی ہے تو پھر ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی، عمومی حالات سے طبیعت سے موافق چیزیں نظر آتی رہتی ہیں۔ ویسے بلندی سے گرنا تمنا کے پورا نہ ہونے، آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے، تو بہرحال کوئی اگر اہم کام کرنے جا رہے ہیں جن دنوں یہ خواب دیکھا ہے تو اس کام سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور اس کی جو بھی پلاننگ ہے اس کام کو کرنے کا جو بھی
ایک بہتر سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے وہ اختیار کریں۔ چلیے سوشل میڈیا کے کچھ پیغامات ہیں، انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایک سائل پوچھ رہے ہیں کہ میرے ابو فوت ہو گئے ہیں اور مجھے خواب میں نظر آئے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں اور نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ امید ہے کہ زندگی میں بھی اسی طرح کا ان کا ماحول رہا ہوگا۔ تو فوت شدہ کو اچھی حالت میں دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کریں، والد صاحب کو اچھی حالت میں دیکھیں، ان کے لیے دعا اور اصالِ ثواب بھی کرتے رہیں۔ ایک میسیج آیا ہے کہ سر میری امی نے بہت بار اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ آم کے درخت دیکھتی ہیں اور آم کے درختوں پر فل پیلے پکے ہوئے آم ہیں اور ان کو آم اتارتی بھی ہیں اور یہ بار بار دیکھتی ہیں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ اچھا خواب ہے، اور موسم میں پھل کا دیکھنا، خاص طور پر پکے ہوئے کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے بہت اچھا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی تعبیر ظاہر ہو چکی ہو، کیونکہ یہ جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ بار بار دیکھتی ہیں، اس کا مطلب ہے روٹین میں دیکھتی ہیں، تو کوئی خوشخبری، کوئی اچھی خبر پہنچنے کی علامت اور دلیل ہے۔ اللہ پاک نے نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک اور سائل پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں پکے ہوئے خربوزے دیکھنا کیسا ہے؟ ابھی تو موسم نہیں ہے، بے موسم کے پھل کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اللہ کے بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں۔ اچھا، اسی طرح پوچھ رہے ہیں کہ میری امی کو خواب آیا ہے کہ سانپ نے کاٹا ہے، سانپ کالا ہے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ برا خواب ہے، اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، کانشیس رہیں۔ سانپ بیسیکلی برا شخص ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک اور سائل پوچھ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت بڑا دریا ہے اور اس میں بہت سارے رنگ ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دریا میں بہت سارے رنگ، کلرز کے ڈیفرنس سے دریا کا کوئی ذہن میں تو نہیں ہے کہ تعبیر میں فرق آتا ہو، البتہ دریا کا دیکھنا کسی طاقتور، کسی بڑے صاحب منصب شخص کی علامت ہوتی ہے، تو خواب دیکھنے والے کو ہو سکتا ہے کسی اسٹرانگ آدمی سے، کسی بڑی شخصیت سے واسطہ پڑے، انٹریکشن ہو۔ اچھا، اسی طرح ایک اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے میری دوست ملنے آئی ہے جو کہ بڑی خوش ہے اور وہ فوت ہو چکی ہے، اور میں اس کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہوں، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اللہ پاک بہتری والا معاملہ فرمائے، اور کسی دنیا سے چلے جانے والے کو اچھی حالت میں دیکھنا یہ اس کی اچھی کیفیت کی ہی علامت ہوتی ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ عافیت میں ہوں گی۔ بہرحال ان کے لیے دعا بھی کریں، ظاہر وہ دنیا سے چلی گئیں، آپ سے تعلق تھا، اب واپس تو نہیں آ سکتی، لیکن اچھی حالت میں دیکھ کر اس کے لیے مزید آپ دعا کریں، اصالِ ثواب کریں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو جو بھی دنیا سے چلا گیا اس کی بھی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ پاک ہم سب کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اچھا جی، مزید ایک میسیج ہے، کہہ رہے ہیں کہ میرے ابو کو کسی نے شہید کیا ہے اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، لیکن وہ اکثر میرے خواب میں آتے ہیں، مجھے میرے لوگوں پر ترس کرنے نے مارا ہے، پلیز اس کی تعبیر بتا دیں۔ اس طرح تو نہیں بیان کیا جا سکتا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ واقعی ان کے والد صاحب کو کسی نے شہید کیا ہے، کوئی لڑائی ہوئی ہوگی یا کوئی معاملہ ہوا ہوگا، تو لیکن خواب کی بنیاد پر نہ کسی کے بارے میں حکم لگایا جا سکتا ہے۔ ایسے معاملات میں ظاہری اسباب پر ہی غور کیا جاتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شہید کیا ہے، وہ کس وجہ سے کیا تھا، وہ وجہ کیا تھی، ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ بہرحال پھر بھی ہم یہ عرض کریں گے کہ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، اگر ظلماً انہیں کسی نے مارا ہے، شہید کیا ہے، اللہ پاک ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ کہ خواب کی بنیاد پر کسی کے بارے میں ہم رائے قائم نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، فیس بک پر اسی طرح ایک سوال ہے، ایک اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کہ بہت اونچی سیڑھیاں ہیں اور میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہوں، بیچ میں ایک بلی بیٹھی ہے جو مجھے نیچے آنے نہیں دے رہی، اور پھر میں واپس اوپر کی طرف چلی جاتی ہوں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ ہرڈلز کی علامت ہے، ہو سکتا ہے کوئی اہم کام یہ کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ کام میں کسی وجہ سے رکاوٹ ہو، تو اپنے کاموں کو بہتر کریں اور اچھے انداز پر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایک میسیج ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بہت بلندی والی جگہ پر ہوں اور ادھر سے سب لوگ گر رہے ہیں، لیکن میں بالکل صحیح سلامت نیچے اتر کر وضو کرنے لگ جاتی ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا خواب ہے، کسی مصیبت میں، کسی مشکل میں آسانی درپیش ہونے کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی مشکل ہو، کوئی ایسی دشواری پریشانی ہو جس سے اللہ پاک انہیں محفوظ فرمائے۔ عمومی طور پر لوگ اس میں مبتلا ہوں لیکن یہ محفوظ رہ جائیں۔
تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. نتیجے کے اعتبار سے اچھا ہی خواب اس کو قرار دیا جائے گا. ایک اور سوال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. پوچھ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے چاروں طرف اندھیرا ہے لیکن ایک روشنی والا ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے, اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ واضح ہے کہ اندھیرے میں روشنی والا ہاتھ, کسی کی رہنمائی, کسی رہنما کا ملنا, کسی ایسے شخص کا ظاہر ہونا کہ جو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہو. تو ہو سکتا ہے بعض اوقات ہم کسی دشواری میں ہوتے ہیں, کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس سے کیسے ہم نکلیں گے, اور اللہ کی رحمت سے کوئی ایسا سبب غیب کی مدد ہو جاتی ہے, ہمارے لیے پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم آسانی میں نکل جاتے ہیں. تو اچھی فال لینی چاہیے ایسے خواب سے, اور اگر کسی مشکل میں ہیں تو اچھی امید رکھیں, انشاءاللہ آپ کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ملے گا انشاءاللہ الکریم. جی ایک آڈیو کال ہمارے پاس ہے, جی چلائیے. میں تاریخ اور عباس سے عرض کر رہا ہوں. میں نے 2-3 دن پہلے خواب دیکھا ہے. خواب کے اندر یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری جو استاد تھے جن سے میں نے قرآن پاک پڑھا ہے وہ مجھے کچھ پیسے دے رہے ہیں اور میں لے نہیں رہا. پھر انہوں نے مجھے زبردستی پیسے پکڑائے ہیں, 50-100 روپے تھے, اور انہوں نے مجھے پوچھا ہے کیا کر رہے. میں نے کہا انشاءاللہ مدینے جانے کی تیاری ہے. تو انہوں نے یہ پیسے مجھے دے کر کہا ہے کہ آپ کی مدینے کی ٹکٹ پر مہر لگ گئی ہے, انشاءاللہ چلے جاؤ گے. اگر پیسے نہ لیتے تو پھر نہ جاتے, اب انشاءاللہ چلے جاؤ. چلیے جی, بظاہر تو ایک اچھی نوید ہے ان کے لیے, لیکن تعبیر اس کی کیا ہے؟ پتہ نہیں استاد صاحب نے واقعی آفر کی بھی ہے یا نہیں کی. صحیح. تو بہرحال کی ہو یا نہ کی ہو, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے مدینہ پاک کی حاضری کے اسباب پیدا فرمائے. دعا کرتے رہیں. اچھا ہے خواب, ایسے تو ظاہر ہے کہ استاد کی طرف سے مدینہ جانے کے لیے اسباب جو ہے وہ مہیا ہو رہے ہیں, تو اس کو پازیٹیو ہی قرار دیں گے. بہرحال دعا بھی کرتے رہیں اور خواب کی اچھی فال ہی لینی چاہیے. اللہ پاک ہر عاشق رسول کو بار بار مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے, کچھ منٹ باقی ہیں, جلدی جلدی کچھ سوالات ہم شامل کر لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ خواب میں گھر میں جھاڑو لگانا کیسا ہے, جھاڑو سے گھر صاف کرنا؟ نارمل ہے, ظاہر ہے کہ اب خواب دیکھنے والا ہو سکتا ہے گھر کی صفائی کا اہتمام کرتا ہو, تو نارمل کوئی خاص طور. ایک اور سوال ہے کہ میں نے کئی بار خواب میں دیکھا کہ میری فجر یا عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور میں پریشان ہوتی ہوں, اس کی کیا تعبیر ہے؟ ظاہری اسباب پہ غور کر لیجئے. اگر واقعی نمازوں میں کہیں کمزوری ہے تو اس کو آپ دور کریں, بعض اوقات تنبیہ ہوتی ہے. ٹھیک. چلیے مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی, ایک پل یہ چونکا دے. خواب